پاک ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک تھی، اس سے یہ بات سامنے نکل کر کے آئی تھی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بیت الخلاء میں جاتے تو کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ جو ہے احادیث سے نکل کر کے سامنے دعا آئی جو ہم اور آپ بیت الخلاء میں جاتے وقت، باتھ روم میں جاتے وقت پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد کل جو ہے ذرا راوی کے بیان میں اور بالخصوص حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث باب جو پھر باب قائم کیا تھا، بیان کیا تھا کہ اس باب میں حضرت علی سے، حضرت زید بن ارقم سے، حضرت جابر سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت آئیں. تو بتایا گیا تھا کہ حضرت زید بن ارقم کی جو روایت ہے اس میں کافی اضطراب ہے. اب یہاں پر جو ہے نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب ما یقول اذا خرج من الخلاء، کہ یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ اذا خرج من الخلاء، جب بیت الخلاء سے کوئی شخص نکلے تو وہ کیا کہے. تو امام ترمذی اپنی سند سے حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدثنا محمد بن اسماعیل، کہ ہم سے محمد بن اسماعیل نے بیان کیا. قال، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا مالک بن اسماعیل، کہ ہم سے حضرت مالک بن اسماعیل نے بیان کیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ عن اسرائیل، وہ حضرت اسرائیل سے روایت کرتے ہیں. وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عن یوسف بن ابی بردہ، وہ حضرت یوسف بن ابی بردہ سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ اپنے والد یعنی حضرت ابو بردہ سے روایت کر رہے ہیں. وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں. تو یہ امام ترمذی کی سند ہو کہ امام ترمذی کے استاد کون ہو گئے؟ حضرت محمد بن اسماعیل ہو گئے، یعنی امام بخاری. اور ان کے شیخ کون ہوئے؟ حضرت مالک بن اسماعیل ہوئے. پھر ان کے شیخ کون ہوئے؟ حضرت اسرائیل ہوئے. پھر ان کے جو استاد ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت یوسف بن ابی بردہ ہیں. اور ان کے والد کون ہیں؟ حضرت ابو بردہ ہیں. تو یہ یوسف بن ابی بردہ ہے، یہ حضرت یوسف بن ابی بردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا کے پوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے شہزادے حضرت ابو بردہ ہیں. تو وہ حضرت ابو بردہ سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں. قالت، آپ فرماتی ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بیت الخلاء سے نکلتے، قال، تو آپ فرماتے تھے غفرانہ کا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ غفرانہ کا فرماتے تھے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے. تو یہ حدیث پاک ہو گئی، غفرانہ کا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے تھے. باقی دوسری حدیث پاک ہے تو اس میں جو ہے یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اللہم الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اس لیے یہ کہا گیا کہ دونوں کو ملا کر کے جو ہے کہہ لیا جائے، غفرانہ کا بھی کہہ لیا جائے اور الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی بھی کہہ لیا جائے. تو اب یہ غفرانہ کا یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیوں فرماتے تھے؟ یعنی آپ تو معصوم ہیں لیکن پھر بھی کیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں غفرانہ کا کہ اللہ تو بخش دے، معاف کر دے، مغفرت عطا فرما دے. تو یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق رہتے تھے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. کوئی وقت ایسا نہیں جاتا کہ جس میں آپ اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوں، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں آپ کیا رہتے تھے؟ ڈوبے رہتے تھے. تو جب بیت الخلاء میں سے نکلنے کا وقت آتا تو اس وقت کیا ہے، ذکر الہی کرنا مناسب نہیں، تو اس لیے آپ اللہ کا ذکر اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم غفرانہ کا فرمایا کرتے تھے. اور دوسری وجہ ہے تعلیم امت، کہ ہمارے آقا علیہ السلام امت کو یہ بتا دیں کہ جب وہ نکلیں بیت الخلاء سے تو اس طریقے سے کیا ہے وہ کریں، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بتانا چاہتے ہیں کہ میری امت جب بیت الخلاء سے نکلے تو یہ کہہ لیا کریں، سمجھ گئے، ٹھیک ہے. تو یہ حدیث پاک ہو گئی جو امام ترمذی نے اپنی سند سے ذکر کی ہے.
اب امام ابو عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ امام ترمذی قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب حسن لا نعرفه الا من حدیث اسرائیل، کہ یہ حدیث غریب حسن ہے۔ حدیث غریب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، حدیث غریب وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو صرف اور صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو۔ کسے کہتے ہیں حدیث غریب؟ جس کو صرف اور صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ حدیث غریب ہے۔ کیسے ہے حدیث غریب؟ دیکھیے، سند کے اعتبار سے، یعنی جو روایت کرنے والے راوی ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے حدیث کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے حدیث متواتر، ایک ہوتی ہے حدیث مشہور، اور ایک ہوتی ہے حدیث عزیز، اور ایک ہوتی ہے حدیث غریب۔ حدیث متواتر کسے کہتے ہیں؟ کہ اسے اتنے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہو جانا یہ محال ہے، یعنی بہت زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو، یعنی 3 سے زیادہ تعداد ہو۔ اب یہ کیا ہے، لوگوں کے اعتبار سے بھی تعداد میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوتی ہے حدیث متواتر، پھر ایک ہوتی ہے حدیث مشہور۔ حدیث مشہور ہوتی ہے اس سے کیا ہے، حدیث متواتر جو متواتر کے درجے کو نہ پہنچے، جو تواتر کے حد تک نہ پہنچے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث مشہور بولتے ہیں۔ پھر ایک ہوتی ہے حدیث عزیز اور ایک ہوتی ہے حدیث غریب۔ حدیث عزیز حدیث غریب میں فرق کیا ہے؟ تو حدیث عزیز کہتے ہیں کہ وہ حدیث کہ جس کے راوی ہر زمانے میں کم سے کم 2 رہے ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ 2 سے کمی نہ آئی ہو، کم سے کم 2 لوگوں نے تو ہمیشہ ہر حال میں روایت کیا ہو، تو اس کو بولتے ہیں حدیث عزیز۔ اور حدیث غریب کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسی حدیث کہ جس کے روایت کرنے والوں میں کسی نہ کسی زمانے میں راوی ایک ہو گئے، اب چاہے وہ ہمیشہ سے ایک رہے ہوں یا شروع میں تو زیادہ تھے لیکن بعد میں کسی طبقے میں آ کر کے کیا ہو گیا، صرف ایک ہی راوی اس حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث غریب بولتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث غریب بولتے ہیں۔ تو اب حدیث غریب کی تعریف آپ کو سمجھ میں آئی کہ حدیث غریب وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو ایک راوی روایت کرے، تنہا راوی روایت کرے، اکیلا راوی روایت کرے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث غریب بولتے ہیں۔ تو امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ غریب حسن ہے۔ تو حدیث غریب کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ لا نعرفه الا من حدیث اسرائیل عن یوسف ابن ابی بردہ، کہ اس حدیث پاک کو ہم صرف اور صرف حضرت اسرائیل کی روایت کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو صرف حضرت اسرائیل یوسف بن ابی بردہ سے روایت کیا، سمجھ گئے؟ اس حدیث پاک کے راوی جو ہیں یہ صرف حضرت اسرائیل ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت اسرائیل اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں، اور یہ اکیلے راوی ہیں۔ ایسا نہیں کہ حضرت یوسف بن ابی بردہ کے شاگردوں میں اور بھی لوگوں نے کیا ہے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہو، بیان کیا ہو۔ تو بہرحال ان کے راوی کیا ہو گئے؟ اکیلے کون ہو گئے؟ حضرت اسرائیل ہو گئے۔ تو اسی لیے کیا ہے اس حدیث پاک کو غریب کہا جاتا ہے۔ پھر حدیث حسن کسے کہتے ہیں؟ حدیث ایک ہوتی ہے حدیث صحیح اور ایک ہوتی ہے حدیث حسن۔ حدیث صحیح جو سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے، یعنی جس میں راوی کیا ہو؟ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اس کا حافظہ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ حدیث کی جو سند ہوتی ہے وہ متصل ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ سند میں کوئی راوی حذف ہو گیا، سند بھی پوری کی پوری ذکر کی جاتی ہے۔ حدیث معلل اور شریعت، یہ کچھ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، یہ اصول حدیث جب پڑھائے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے یہ سمجھیے کہ حدیث صحیح جو ہے یہ سب سے اعلیٰ کیٹیگری کی حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث حسن جو ہوتی ہے صحیح میں اگر کچھ کمی ہو جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم حدیث حسن بول دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ایک ہی سند سے اگر کوئی حدیث پاک آ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ایک ہی سند سے بھی اگر حدیث پاک آ رہی ہے تو وہ حدیث بھی صحیح ہو سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ حدیث بھی حسن ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا بیان کریں کہ یہ حدیث پاک اگرچہ غریب ہے، یعنی ایک ہی سند سے مروی ہے، لیکن اس کا درجہ درجہ حسن کو پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ حدیث درجہ حسن پر فائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث غریب کیوں ہے؟ تو بیان کر دیا کہ اس کو ہم صرف حضرت اسرائیل عن یوسف بن ابی بردہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا بیان کیا تھا کہ حضرت اسرائیل روایت کریں حضرت یوسف سے، اور وہ کس روایت
ابو بردہ سے. تو ابو بردہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں وہ ابو بردہ تبن ابی موسیٰ، یعنی حضرت ابو بردہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے شہزادے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اسمہ عامر بن عبداللہ بن قیس الاشعری. ان کا نام عامر بن عبداللہ بن قیس اشعری ہے. پھر فرماتے ہیں ولا نعرف فی هذا الباب الا حدیث عائشہ، کہ ہم اس باب میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثی کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے بیت الخلاء سے نکلتے وقت. چلیے یہ ایک باب ہو گیا. اب یہ باب چھٹا قائم کر رہے ہیں، بابن فی النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول. یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ قضاء حاجت کے وقت چھوٹا یا بڑا استنجا کرنے کے وقت استقبال قبلہ یہ کیا ہے؟ استقبال قبلہ کرنا، قبلے کی طرف چہرہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے اور منع ہے. اس سلسلے میں یہ باب ہے. ٹھیک ہے، تو شرعی مسئلہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب استنجا کیا جائے تو استنجا کرتے وقت کیا کرنا؟ قبلے کی طرف چہرہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہوتا ہے. اب اس سلسلے میں حدیث پاک آپ سماعت کیجیے. کہتے ہیں امام ترمذی نے اپنی سند سے اس میں حدیث پاک کیا ذکر کیا. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی، کہ ہم سے سعید بن عبد الرحمن مخزومی نے بیان کیا. تو یہ کون ہے؟ یہ امام ترمذی کے شیخ ہوئے، امام ترمذی کے استاد ہوئے، کہ جنہوں نے یہ حدیث پاک امام ترمذی کو سنائی. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حدثنا سفیان بن عیینہ، کہ ہم سے حضرت امام سفیان بن عیینہ نے بیان کیا. وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ عن الزہری. ایک ہے حضرت سفیان بن عیینہ، ایک ہے حضرت سفیان ثوری. تو یہ بڑے پائے کے محدث ہیں، دو سفیان. ٹھیک ہے، یہ بڑے پائے کے محدث گزرے، حضرت سفیان بن عیینہ اور حضرت سفیان ثوری. تو دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا. وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ عن الزہری، وہ حضرت زہری سے. حضرت زہری ابن شہاب زہری کو کہا جاتا ہے. یہ بھی بڑے پائے کے محدث ہیں. یہ سمجھ لیجیے کہ حدیث کو لکھنے وغیرہ کا جو سہرا جاتا ہے وہ حضرت ابن شہاب زہری کے سر پر جاتا ہے، کہ ان کا بہت بڑا کردار، بہت اہم رول رہا ہے احادیث کو کتابی شکل میں لانے میں. تو وہ حضرت ابن شہاب زہری کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ان عطا ابن یزید اللیثی، وہ حضرت عطا بن یزید لیثی سے روایت کرتے ہیں. وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ان ابی ایوب الانصاری، وہ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت کرتے ہیں. تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری یہ صحابی رسول. تو امام ترمذی کے استاد ہوئے سعید بن عبد الرحمن. دوسرا واسطہ کیا ہے امام ترمذی کا؟ حضرت سفیان بن عیینہ کا. تیسرا واسطہ ہے حضرت زہری کا. چوتھا واسطہ ہے حضرت عطا بن یزید لیثی کا. پھر پانچواں واسطہ ہے اس کا حضرت ابو ایوب انصاری کا. تو 5 واسطوں سے امام ترمذی کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط، کہ جب تم لوگ قضاء حاجت کے لیے آؤ. اذا اتیتم، جب تم لوگ آؤ، الغائط قضاء حاجت کے لیے. فلا تستقبلوا القبلۃ، تو قبلے کی چہرہ نہ کرو، بغائط ولا بول. غائط کہتے ہیں بڑے استنجے کو اور بول کہتے ہیں پیشاب کو. ٹھیک ہے، تو تم لوگ کیا نہ کرو؟ قبلے کی طرف چہرہ نہ کرو، بغائط بڑے استنجے کے وقت، ولا بول اور نہ ہی چھوٹے استنجے کے وقت. کہ نہ تو بڑے استنجے کے وقت اور نہ ہی چھوٹے استنجے کے وقت تم کیا کرو؟ قبلے کی طرف چہرہ نہ کرو. پھر دیکھیے ولا تستدبروها، استدبرا یستدبرو، استدبار کا مطلب ہوتا ہے پیٹ کرنا. تو ہمارے آقا فرماتے ہیں ولا تستدبروها، نہ تو قبلے کی طرف کیا کرو تم لوگ چہرہ کرو اور نہ ہی اس کی طرف پیٹ کرو، بلکہ کیا کرو؟ ولیکن شرقوا او غربوا، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف کیا کرو؟ اپنے چہرے کو کر دو. ٹھیک، تو یہ حدیث پاک ہو گئی. اب اس حدیث پاک کے الفاظ کو آپ سمجھیے. کیا فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کہاں آئے؟ قضاء حاجت کے لیے آئے تو قبلے کی طرف نہ تو چہرہ کرے اور نہ ہی پیٹ کرے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا. پھر کیا الفاظ ہیں حدیث پاک کے؟ بلکہ مشرق اور مغرب کی طرف تم اپنا چہرہ اور پیٹ کرو.
تو مشرق اور مغرب کی طرف، تو مشرق اور مغرب کی طرف ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنا چہرہ کریں گے یا پیٹ کریں گے تو قبلے کی طرف تو آلریڈی چہرہ یا پیٹ ہو جائے گا. اگر ہم نے مشرق کی طرف چہرہ کر لیا تو پیٹ ہماری مغرب کی طرف ہوگی، قبلے کی طرف. اور مغرب کی طرف ہم نے چہرہ کر لیا تو چہرہ ہی ہمارا قبلے کی طرف ہو گیا. تو یہ کیا ہے حدیث پاک کا مطلب کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ طیبہ میں حدیث پاک بیان فرمائی. تو مدینہ طیبہ میں جو قبلہ ہے وہ مشرق و مغرب کی طرف نہیں ہے بلکہ جنوب کی طرف ہے. کس طرف ہے؟ جنوب کی طرف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنوب کی طرف یا شمال کی طرف، اتر یا دکن کی طرف آپ اپنا چہرہ یا پیٹ کرو گے تو قبلے کی طرف یا تو چہرہ ہوگا یا پھر پیٹ ہوگی. تو اس سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف تم لوگ کیا کرو، اپنے چہرے کو کر لو. تو اس سے کیا ہوگا، قبلے کی طرف کیا نہیں ہوگا، نہ تو چہرہ ہوگا اور نہ ہی پیٹ ہوگی. تو یہ حدیث پاک کے الفاظ ہو گئے. اچھا اب آگے دیکھیے، پہلے حدیث پاک کا پورا ترجمہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اچھا، قال ابو ایوب، حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں فقدمنا الشام، تو ہم آئے ملک شام میں، سیریا میں آئے. فوجدنا مراحید، یہ مرحاد کی جمع ہے مراحید. ٹھیک ہے، المراحید جمع المرحاد وهو المکان الذی بنی للغائط، وہ جگہ جو استنجا وغیرہ کے لیے بنائی جائے اس کو مرحاد کہتے ہیں. یعنی بیت الخلا سمجھ لیجیے کہ بیت الخلا کو کیا بولتے ہیں، مراحید بولتے ہیں. تو اس کے بہت سارے الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال فقدمنا الشام، تو ہم لوگ ملک شام میں آئے. فوجدنا مراحیدہ، تو ہم نے بیت الخلا کو پایا. کیا پایا؟ کہ قد بنیت مستقبل القبلہ، کہ وہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے، رخ کر کے بنائے ہوئے تھے. تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ فنن حریف عنہا ونستغفر اللہ، تو ہم اس سے منحرف ہو جاتے تھے، ونستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے منحرف ہو جانا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ منحرف ہو جاتے تھے، یعنی ہم ان استنجا خانوں میں جاتے ہی نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہماری مغفرت فرما دے. یا پھر دوسرا مطلب یہ کہ انہی استنجا خانوں میں جو ہے استنجا کیا کرتے تھے لیکن اپنے رخ کو قبلے کی طرف سے پھیر لیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ استنجا خانہ ہو بنا ہوا لیکن کیا ہے اس میں تھوڑا سا اپنے چہرے کو کیا کر لیا جائے، فولڈ کر لیا جائے، موڑ لیا جائے تاکہ قبلے کی طرف کیا ہو، نہ ہو سکے چہرہ یا پیٹ وغیرہ. تو اس کو جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے منع فرمایا تھا. لہٰذا ہم لوگ جب ملک شام میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ سارے ٹوائلٹس ایسے ہی بنے ہوئے ہیں قبلے کی طرف چہرہ کر کے. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ قبلے کی طرف سے اپنے چہرے کو پھیر لیا کرتے تھے. ہم ان ٹوائلٹ سے منحرف ہو جاتے تھے. تو ٹوائلٹ سے منحرف ہونے کا مطلب کیا، ایک تو کہ ہم ٹوائلٹس میں جایا ہی کرتے تھے، جاتے تھے تو قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرتے تھے. تو یہ حدیث پاک ہو گئی. اچھا، اب یہ حضرت ابو ایوب کا قول ہو گیا، حضرت ابو ایوب نے یہ حدیث پاک بیان کر دی. اب یہ فی الباب امام ترمذی کی جو عادت ہے وہ بیان کر رہے ہیں. کیا کہ وہ فی الباب، کہ اس باب میں عن عبداللہ بن الحارث بن جزء الزبیری، کہ اس باب میں حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء الزبیری سے روایت ہے، ومعقل بن ابی الحیثم، اور معقل بن ابی الحیثم سے روایت ہے. ویقال، اور کہا جاتا ہے معقل ابن ابی معقل، اور ان کو معقل بن ابی معقل بھی کہا جاتا ہے. و ابی امامہ و ابی ہریرہ و سہل بن حنیف، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے، اور حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث پاک میں روایت آئی ہے. اب اس حدیث پاک کا حکم بیان کر رہے ہیں. تو قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں حدیث ابی ایوب احسن شیء فی ھذا الباب واصح، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے اس باب میں، یعنی یوں تو مختلف لوگوں سے اس باب میں حدیث پاک آئی، جیسے یہ سارے نام بیان کیے، حضرت عبداللہ بن حارث سے، حضرت معقل بن ابی الحیثم سے، حضرت ابو امامہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت سہل بن حنیف سے. لیکن اس حدیث پاک میں یہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، یہ احسن شیء فی ھذا الباب، وہ اس باب میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ صحیح ہے. یعنی ان ساری احادیث کے مقابلے میں جو حدیث ابو ایوب آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے یہ کیا ہے، یہ زیادہ راجح ہے. اور دیکھیے تھوڑا سا اور سن لیجیے. ہاں،
کہتے ہیں کہ ابو ایوب، حضرت ابو ایوب جو ہیں اسمہ خالد بن زید، ان کا نام خالد بن زید ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، ٹھیک ہے، ہمارے آقا کے سامنے جن کے گھر پہ قیام فرمایا، ان کا نام بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے، حضرت ابو ایوب انصاری کے نام سے یہ مشہور ہیں، سمجھ ہیں، لیکن ابو ایوب کا اصلی نام کیا تھا؟ خالد بن زید نام تھا۔ تو یہ امام ترمذی نے راوی کی وضاحت کر دی کہ حضرت ابو ایوب کا کیا نام ہے۔ اور ایک سند میں نام آیا تھا زہری کا، ابن شہاب زہری، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ زہری ہو، کہ جو زہری ہیں اسمہ محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن شہاب الزہری، کہ یہ ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب الزہری، تو یہ ابن شہاب کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَقُنْ یتُہُ ابو بکر، اور ان کی جو کنیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ابو بکر ہے، ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے، ابو بکر ان کی کنیت ہے، ابو بکر کے نام سے یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی۔ اب دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ قال ابو الولید مکی، کہ ابو الولید مکی نے کہا، وہ کیا کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ الشافعی، کہ ابو عبداللہ شافعی نے بیان کیا، کیا کہتے ہیں کہ انما معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قول ہے کہ لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروا، قبلے کی طرف نہ تو چہرہ کرو اور نہ ہی پیٹ کرو، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انما ھذا فی الفیافی، کہ یہ فیافی کے سلسلے میں ہے۔ فیافی کسے کہتے ہیں؟ تو فیافی کہتے ہیں باغات کو، صحرا کو، یعنی جو علاقہ جس میں عمارت بنی ہوئی نہ ہوتی، عمارت کے علاوہ جو جگہ ہو، کھیت کھلیان باغ صحرا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو فیافی کہا جاتا ہے، سمجھ بات؟ تو فیافی کسے کہتے ہیں؟ جو خالی جگہ ہو، جس میں کیا ہو؟ کھیت کھلیان عمارت وغیرہ نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ شافعی نے فرمایا کہ یہ جو ہے فیافی کے سلسلے میں حکم ہے کہ جب انسان کھلے میں استنجا کرے، کہاں کرے؟ کھلے میں استنجا کرے، وہاں پہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبلے کی طرف چہرہ کرنے اور پیٹ کرنے سے منع فرمایا۔ فَأَمَّا فِي الْكُنُفِ الْمَبْنِيَّةِ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَن يَسْتَقْبِلَهَا، اور رہ گیا کنف۔ کنف کیا ہے؟ تو کنف جو ہے یہ کنیف کی جمع ہے۔ کنف کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں الخلاء وموضع قضاء الحاجہ، تو بیت الخلاء کو کیا کہا جاتا ہے؟ کنف کہا جاتا ہے، ٹھیک، کہ جہاں پر استنجا وغیرہ کی جائے، جہاں پر قضاء حاجت کیا جائے، اس کو کنف کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام شافعی کیا کہ یہ جو حکم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، یہ خالی جگہوں میں استنجا وغیرہ کرنے کے حوالے سے ہے۔ فَأَمَّا فِي الْكُنُفِ الْمَبْنِيَّةِ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَن يَسْتَقْبِلَهَا، اور رہ گیا وہ جگہیں کہ جو اس کے لیے بنائی گئی، یعنی جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں اس میں کیا ہے؟ رخصت، اس میں رخصت ہے اس سلسلے میں ان يستقبلها، قبلے کی جانب چہرہ کیا جائے۔ وهكذا قال اسحاق بن ابراہیم، اور اسی کو حضرت اسحاق بن ابراہیم نے فرمایا۔ اور امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں؟ وقال احمد بن حنبل، اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں انما الرخصۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی استدبار القبلۃ بقائد او وضوء، فاما استقبال القبلہ فلا يستقبلوها۔ اب یہ امام شافعی کا تو موقف آپ کو بیان کر دیا، اب یہاں سے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے وہ بیان کر دیں۔ کیا امام احمد ابن حنبل کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو رخصت ہے، یہ رخصت جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، وہ بڑے یا چھوٹے استنجا کرنے میں استدبار قبلہ میں، یعنی قبلے کی طرف پیٹ کرنے میں تو رخصت ہے کہ آپ قبلے کی طرف پیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاما استقبال القبلہ، لیکن قبلے کی طرف چہرہ کرنا، فلا استقبل، تو اس میں رخصت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو فلا استقبل، تو اس کی جانب کیا ہے؟ اس کی جانب چہرہ نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ کیا فرما رہے ہیں امام ترمذی کہ کأنہ، گویا کہ امام احمد بن حنبل کیا فرما رہے ہیں کہ لم یرا، کہ ان کی رائے نہیں ہے کہ فی الصحرا میں، چاہے صحرا میں ہو، ولا فی الکنیف، اور چاہے عمارتوں میں ٹوائلٹس میں استنجا کیا جائے، ان کی رائے نہیں ہے ان یستقبل القبلہ، قبلے کی طرف کیا کیا جائے؟ قبلے کی طرف چہرہ کیا جائے۔ تو ان کی اس سلسلے میں کوئی بھی رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا فرماتے ہیں کہ چاہے آپ صحرا میں کریں یا چاہے آپ کاہے میں کریں، چاہے آپ صحرا میں کریں چاہے آپ کس میں کریں،
چاہے آپ صحرا میں کریں یا چاہے آپ عمارت میں کریں، ٹوائلٹس میں کریں، آپ قبلے کی طرف پیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن کیا نہیں کر سکتے؟ چہرہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دیکھیے، یہ آپ کو احکام بیان کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ قبلے کی طرف چہرہ کرنے اور پیٹ کرنے کے سلسلے میں جو فقہا گزرے ہیں ان کے درمیان بڑا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ بات کلیئر ہے؟ سمجھ گئے؟ اب سب کے اپنی اپنی دلیلیں بھی ہیں، آگے جو ہے اسی سلسلے کا باب اور آ رہا ہے۔ دیکھیے باب اور رخصت فی ذالک، یہ باب ہے اس سلسلے میں جو رخصت آئی ہے اس کے سلسلے میں۔ تو دیکھیے پہلے ہم لوگ جو ہے یہ پڑھ لیتے ہیں حدیث، پھر جو ہے سب کی جو ہے انہی سے دلیل ہے۔ تو دیکھیے کیا ہے، حدثنا محمد بن بشار، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن بشار نے اور محمد بن مسنہ نے بیان کیا۔ قال، وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے میرے والد جریر نے بیان کیا، وہ حضرت محمد بن اسحاق سے، وہ حضرت ابان بن صالح سے، وہ حضرت مجاہد سے، اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کس سے روایت کرتے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا روایت کر رہے ہیں؟ کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تستقبل قبلۃ ببول، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع کیا تھا کیا؟ کہ قبلے کی طرف چہرہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ کس سے منع کیا نے؟ کہ قبلے کی طرف چہرہ کیا جائے ببول، پیشاب کرتے وقت، اس سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا۔ لیکن کیا فرمانا ہے جابر بن عبداللہ، فرأیتہ، تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کو، قبل ان یقبض، آپ کے وصال سے پہلے، بعام، ایک سال، کہ آپ کے وصال سے ایک سال پہلے میں نے آقا علیہ تسلیم کو دیکھا کہ استقبل ہوا، کہ آپ قبلے کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اس سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ علیہ تسلیم قبلے کی جانب چہرہ کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو امام ترمذی فی الباب قائم کرنا ہے، کہہ رہے ہیں وفی الباب عن ابی قتادہ، اس باب میں حضرت ابو قتادہ سے، حضرت عائشہ سے، حضرت عمار سے بھی حدیث سے پاک آئی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں امام ترمذی کہ حدیث جابر فی هذا الباب حدیث حسن غریب، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے اس باب میں، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث حسن غریب ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب دیکھیے اصل میں 8:04 بھی ہو گئے ہیں، تو اب جو ہے ذرا یہ جو فقہا کے درمیان اختلافات ہیں ان کو دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں جو فقہا کے درمیان اختلافات آ رہے ہیں وہ کیا کیا ہیں، اس کو جو ہے سمجھ لیجیے اچھے سے، دیکھیے۔ دیکھیے یہ فرماتے ہیں ثم اعلم، آپ جان لیجیے، ان حاصلہ ما للعلماء فی ذلک اربعۃ مذاہب، کہ اس سلسلے میں جو علماء کے درمیان مذاہب ہیں وہ 4 مذاہب ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ پہلا ہے المنع المطلق، مطلق منع، جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی موقف ہے کہ چاہے آپ کھلے میں استنجا کریں یا بند میں استنجا کریں، ٹوائلٹ میں کریں یا کھیت کھلیان میں کریں، تو ہر حال میں نہ تو آپ قبلے کی طرف چہرہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی طرف پیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے۔ دوسرا موقف کیا ہے؟ الجواز مطلقاً، کہ مطلقاً جائز ہے، چاہے آپ کھیت کھلیان میں استنجا کریں یا ٹوائلٹ میں کریں، دونوں جگہ جائز ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو کہتے ہیں ہوا قول عروہ بن الزبیر، یہ حضرت عروہ بن زبیر کا، حضرت ربیعہ کا راوی کا، حضرت داؤد کا قول ہے۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ورآ ہؤلاء ان حدیث ابی ایوب منسوخ، کہ ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی جو حدیث پاک ہے نا، جو ابھی ہم نے پڑھی، یہ کیا ہے؟ یہ منسوخ ہے، اس کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ وزعموا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان ناسخہ حدیث مجاہد عن جابر، اور ان کا خیال کیا ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ اس کی ناسخ جو حدیث پاک ہے وہ حضرت مجاہد کی حدیث پاک ہے، تو جو حضرت جابر سے مروی ہے، یعنی جو ابھی اپنے حدیث پاک پڑھی ہے نا، اسی لیے ہم نے یہ حدیث پاک پڑھ آپ بتائی، یہ جو حدیث پاک ہے حضرت مجاہد سے آ رہی ہے نا، تو یہی جو ہے ان کا خیال ہے کہ اس کی ناسخ ہے۔
کیا کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلہ او نستدبرها، ٹھیک ہے. کہتے ہیں مجاہد حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کیا کہتے جابر فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا اسلام نے اس سے منع فرمایا تھا کہ ہم قبلے کی طرف چہرہ کریں یا پیٹ کریں پیشاب کرتے وقت، لیکن کیا ہے ثم رأیتہ قبل ان یقبض، کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان کے وفات سے 1 سال پہلے کہ یستقبل ہوا کہ آپ اس کی جانب چہرہ کیے ہوئے تھے. اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے اور امام حاکم نے کیا ہے بیان کیا. وزعم انه صحیح علی شرط مسلم وقال الترمذی حدیث حسن غریب. تو یہ انہوں کا خیال ہے کہ یہ امام مسلم کی شرط پر بالکل صحیح حدیث باب ہے. امام ترمذی فرماتے بھی ہیں کہ حدیث حسن غریب. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. سلمائی بات، اتنی بات کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو ہے دوسرا مذہب ہو گیا. اچھا اب دیکھیے تیسرا مذہب کیا ہے. تو تیسرا مذہب یہاں پر بیان کریں کہ لا يجوز الاستقبال فی الابنیۃ والصحراء ويجوز الاستدبار فیہا وهو احدى الروایتین عن ابی حنیفہ. کہ تیسرا مذہب یہ ہے کہ چاہے آپ کھلے میں استنجا کریں یا بند میں استنجا کریں اس کی طرف آپ چہرہ نہیں کر سکتے. استقبال قبلہ یہ ناجائز و حرام ہے، لیکن استدبار کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ جائز ہے. یعنی پیٹ کرنا اس کی طرف کیا ہے، یہ جائز ہے. اور یہ حضرت امام کس کا قول تھا، حضرت امام احمد ابن حنبل کا قول تھا نا. کہتے امام احمد ابن حنبل کیا فرما رہے کہ استدبار قبلہ تو کیا ہے، یہ جائز ہے، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن استقبال قبلہ کی گنجائش نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ہوا احدى الروایتین عن ابی حنیفہ، اور یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی 2 روایتوں میں سے ایک روایت ہے. یعنی ایک روایت تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی کہ نہ تو استقبال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی استقبال کیا جا سکتا ہے، اور ایک روایت یہ ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ کیا ہے کہ استقبال نہیں کیا جا سکتا لیکن استقبال کیا جا سکتا ہے. جیسے چوتھا مذہب کیا ہے، ان یحرم الاستقبال والاستدبار فی الصحراء دون البنیان، کہ استقبال اور استدبار صحرا میں، کھلے میں تو کیا ہے، یہ تو حرام ہے، لیکن عمارت میں، ٹائلٹس میں یہ حرام ہے. تو یہ کس کا قول ہے، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِي، اس کو امام مالک نے، امام شافعی نے، اسحاق نے، امام احمد نے اور امام احمد بن حنبل کی ایک روایت میں ہے. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عباس وابن عمر، اور یہی جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث کا قول ہے. واستدلوا بحدیث ابن عمر، اور کیا ہے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث پاک سے استدلال کیا ہے الآتی ذکرہ عن قریب انشاءاللہ. تو اس کا ذکر جو ہے حدیث ابن عمر کا وہ عن قریب آئے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ یہاں پر جو ہے بیان کیا. تو دیکھیے کیا فرمانا ہے کہ هذه المذاهب الاربعۃ مشہورۃ عن العلماء، کہ یہ مذاہب جو ہیں یہ علماء سے کیا ہے، یہ مشہور ہیں. یہ کیا ہیں، یہ مشہور ہیں. ٹھیک ہے. ولم یذکر النووی فی شرح المعذب غیرہ، اور امام نووی نے شرح معذب میں اس کے علاوہ کو ذکر نہیں کیا ہے. وکذالک عامۃ شراح البخاری، اور ایسے ہی امام بخاری کے جو شراح ہیں، امام بخاری کی جو کتاب ہے اس کی تشریح کرنے والے جو محدثین ہیں انہوں نے جو ہے کیا ہے یہی 4 مذاہب ذکر کیے ہیں. پھر باقی یہاں پر کچھ اور مذاہب بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ان سب کی جو دلیل ہے ان دلیل کو سمجھیے، ان دلیل کا جواب سمجھیے. تو دیکھیے دونوں حدیثیں ہو گئی نا. اوپر والے باب میں کیا حدیث تھی، حضرت ابو ایوب انصاری کی. کہتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا، قبلے کی طرف چہرہ کرنے سے اور ایسے ہی قبلے کی طرف کیا کرنے سے، پیٹ کرنے سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. اور دوسری حدیث پاک جو آئی اس میں وہ کس کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ آقا کریم نے منع تو فرمایا تھا، لیکن میں نے دیکھا آپ کے وصال سے 1 سال پہلے کہ آپ کیا کر رہے تھے، قبلے کی طرف چہرہ کر کے استنجا فرما رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں احادیث میں بظاہر کیا ہے، ہمیں تعارض نظر آ رہا ہے. تو یہ تعارض نہیں ہے. تو کچھ محدثین نے کیا ہے، کچھ فقہا نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک پر عمل کیا اور کچھ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک پر عمل کیا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے
اس کا جواب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کیا جواب دیا گیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا ہو، تو جلد بازی میں، کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کو کبھی کبھی کیا ہے کہ اس سچویشن میں دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے، حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ہم کامل توجہ کے ساتھ نہیں دیکھ پاتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمانے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا. لیکن آپ خود سوچئے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی میں دیکھا ہوگا، تو اب ان کی توجہ اس طرف بالکل صحیح سے نہیں ہو پائی ہوگی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم قبلے کی طرف ہی کیا چہرہ کیے ہوئے ہیں. انہیں یہ لگا ہوگا کہ ہمارے آقا علیہ السلام چہرہ قبلے کی طرف کیوں ہوں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا. سمجھ آئی بات؟ سمجھ آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے کیا ہے کہ جان بوجھ کر کے تو دیکھا نہیں ہوگا جابر نے، بلکہ کیا ہوگا، اتفاق سے، دھوکے سے نظر پڑ گئی ہوگی. اب جب اتفاق سے جو ہے اچانک نگاہ پڑ گئی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے اس میں غلطی کا موقع ہے، غلطی کا چانس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہو دیکھنے میں، اور انہیں یہ لگا ہو کہ ہمارے آقا اسلام قبلے کی طرف چہرہ کر کے استنجا فرما رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیے دوسری بات کیا ہے کہ اگر دیکھا بھی ہوگا واقعی میں یہ ہے کہ ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف استنجا فرما، تو یہ کیا کہہ دیا جائے گا، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، کہ جیسے 4 سے زیادہ نکاح کرنا، 4 سے زیادہ شادی کرنا، یہ کیا ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. تو ایسے ہی کیا ہے، قبلے کی طرف چہرہ کر کے استنجا کرنا، یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. ٹھیک ہے، پھر وجہ کیا ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ کرنے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی طرف چہرہ کرنے سے منع اس لیے فرمایا ہے کہ کعبے کی بے عزتی اور بے حرمتی نہ ہو. ٹھیک ہے، کعبے کی بے عزتی اور بے حرمتی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کھلے میں استنجا کیا جائے تب بھی بے حرمتی ہوگی، تو ایسے ہی بند میں کیا جائے تب بھی بے حرمتی ہوگی. کیا آواز جا رہی ہے میری؟ آواز جا رہی ہے؟ جی ہاں، تو کیا آواز جا رہی ہے میری؟ پھر بند ہو گئی آواز. کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ آواز جا رہی ہے؟ تو دیکھیے دقت کر رہی ہے آواز. جی اب آ رہی ہے آواز؟ تو دیکھیے یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ 2 حدیثیں ہو گئیں. ٹھیک ہے، ایک تو حضرت ابو ایوب انصاری کی اور حضرت جابر کی، اور ایسے ہی یہاں پر بیان کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کی بھی حدیث پاک ہے. تو دیکھیے کیا ہے، کہتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کو ترجیح حاصل ہے. ان کی حدیث پاک کو کیا ہے، ان کی حدیث پاک کو امام ترمذی نے بھی فرمایا کہ حدیث ابی ایوب اصح شیء فی ھذا الباب واحسن. کہتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے وہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے وہ زیادہ صحیح ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. اسی لیے کیا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک پر کیا کیا جائے گا، عمل کیا جائے گا. اور اسی پر عمل کرتے ہوئے مفتبی قول ہمارے مذہب حنفی میں یہی ہے کہ قبلے کی طرف نہ تو چہرہ کیا جائے گا اور نہ ہی پیٹ کیا جائے گا، چاہے آپ کھلے میں جائیں چاہے آپ بند میں جائیں. کلیئر ہے؟ آواز کٹ رہی ہے کیا بار بار؟ آئی سمجھ میں کہ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جا رہی ہے آواز؟ ذرا بتائیے. جا رہی ہے؟ ہاں، پھر دیکھیے
پھر دیکھیے اور ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں، کہتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ حدیث قولی ہے، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قول اس میں ذکر کیا گیا کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں تم لوگ قبلے کی طرف نہ تو استقبال کرو اور نہ ہی استدبار کرو۔ اور باقی جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پاک ہے، یا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث سے پاک ہے، وہ حدیث فعلی ہے کہ انہوں نے حضور کے فعل کا ذکر کیا ہے۔ اس کا ذکر کیا ہے؟ حضور کے فعل کا تذکرہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اور بھی بہت سارے جوابات ہم نے دیے، محدثین نے یہ سارے جوابات دیے ہیں۔ اب ایک جواب یہ دیے ہیں، دیتے ہیں محدثین کہ ایک ہوتی ہے حدیث قولی اور ایک ہوتی ہے حدیث فعلی، ٹھیک ہے۔ حدیث قولی کہ جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ہے، کوئی بات کہی ہو، جیسے کہ یہاں پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات کہی کہ اے لوگوں لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروا، کہ نہ تو تم قبلے کی طرف چہرہ کرو اور نہ ہی اس کی طرف پیٹ کرو۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب قولی اور فعلی حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے، تضاد ہو جائے، کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث کہہ رہی ہے کہ تم لوگ قبلے کی طرف چہرہ اور پیٹ نہ کرو، حضرت جابر کی حدیث سے پاک سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ایسا کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب قولی اور فعلی حدیث میں تضاد ہو جاتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو حدیث قولی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کون سی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے؟ حدیث قولی کو ترجیح دی جاتی ہے، جو حدیث قولی ہوتی ہے نا اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث پاک ہے اس کو ترجیح حاصل ہو جائے گی، اور اس پر کیا کیا جائے گا؟ اس پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔